بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ مدینہ شریف کی اور اطراف کی زیارتوں کے لیے نکلے ہیں، اپنے گروپ والوں کے ساتھ دیکھتے ہیں احد، شاید احد کے میدان وغیرہ اور قباء اور قبلتین مسجدوں کی زیارت ہوگی، دیکھیں گے جو بھی زیارتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو بھی کرائیں گے، آپ کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ مدینہ شریف کی زیارتوں میں پہلی زیارت مسجد قباء کی زیارت کو آئے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کری تو مدینہ شریف سے پہلے آپ یہاں پر آئے تھے، یہاں ایک بستی تھی اس میں رہے جب تک کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم یہاں پر نہیں آئے، جب کیونکہ آپ حضور کے بعد مکے سے آپ نے ہجرت کی تھی تو آپ بعد میں آئے تھے، تو جب تک آپ مکے سے یہاں نہیں آ گئے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن یہاں قباء میں قیام کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ قباء میں جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور قباء میں آ کے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھے، اس کو ایک جو ہے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اور قباء کی بہت ساری جو ہیں فضیلتیں ہیں، سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کے اندر کا دکھائیں گے انشاءاللہ۔ مسجد قباء آ چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مسجد قباء تقریباً مسجد نبوی حرم شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہر ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن پیدل اپنے جیسے کہنا چاہیے مسجد نبوی شریف سے قباء والوں سے ملنے آیا کرتے تھے، ہر ہفتے آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ مدینہ شریف چلے گئے تھے تو یہ قباء والوں سے ملنا مشکل تھا، تو آپ خود تشریف لایا کرتے تھے یہاں ان لوگوں سے ملنے کے لیے۔ ربنا يبارك لك ويبارك لك ان شاء الله. ساری مسجد قباء کی زیارت کر لی اور اندر نوافل بھی ادا کر لیے، پبلک کافی تھی اور ہمیں وقت کم دیا گیا تھا، انہوں نے ٹور والوں نے 20 سے 25 منٹ کہے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی زیارت پہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو دکھائیں گے اس کے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مسجد قبلتین آ گئے ہیں۔ اس قبلتین یوں کہتے ہیں کہ یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، یعنی یہاں پر 2 رخ پہ نماز ہو چکی ہے ایک وقت میں، یعنی اس کی کئی ساری روایات ملتی ہیں۔ میں ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اپنے چند اصحاب کے ساتھ کسی کی عیادت کے لیے، تو یہاں آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت فرض پڑھا چکے تھے اور 2 رکعت باقی تھے۔
کہ اتنے میں آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اطہر اٹھا کے دیکھتے تھے، آنکھیں اٹھا کے بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے قبلہ اول کی طرف سے کعبے کی طرف کرا، اور آپ کے ساتھ جو 10 اصحاب تھے انہوں نے بھی اپنا رخ کعبے کی طرف کیا، اور 10 اصحاب وہ آپ جانتے ہیں کون ہیں، عشرہ مبشرہ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، تو وہ 10 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جنہوں نے نماز کے دوران ہی قبلے کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدل لیا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مصلی کا نشان ہے۔ پہلے اس جانب پہ نماز ہوا کرتی تھی جب تک کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا، قبلہ اول بیت المقدس کی جانب یہ رخ تھا، اس طرف اس سمت پہ نماز ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں تو پھر اس جانب نماز ہونے لگی۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں کہ یہاں 2 قبلوں میں نماز ہوئی ہے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی نماز میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش تو بہت پہلے سے تھی کہ کعبے کی طرف نماز پڑھی جائے، مگر پہلے قبلہ اول کی طرف پڑھی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے درمیان بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اب اپنا رخ قبلہ اول سے کعبے کی طرف موڑ لیں۔ تو یہ مسجد اسی چیز کی، اس واقعے کی نشانی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد قبلتین۔ الحمدللہ ہم لوگ کئی ساری زیارتیں کرتے ہوئے اب احد کے پہاڑ کے پاس آ گئے ہیں، یعنی میدان احد میں۔ احد کے حوالے سے مختصراً عرض کر دوں کہ احد کے یہاں میدان میں جنگ ہوئی تھی، اسلام کی دوسری سب سے بڑی جنگ۔ پہلی جو ہے غزوہ بدر کے بعد دوسری غزوہ احد یا جنگ احد جسے ہم کہتے ہیں، سن 3 ہجری میں جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے فوج جمع کی تھی ابو سفیان کی قیادت میں، اور یہاں پر فوج لے کر آئے تھے، تقریباً 3000 کی فوج کفار لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کی فوج مدینے سے آئی تھی، جن میں سے منافقین الگ ہو گئے تھے، اور تقریباً 700 کے قریب مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں رہے تھے۔ اور اس واقعے میں ایک زبردست عبرت ہے، ایک سبق ہے جو مومنین کو سیکھنا چاہیے۔ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، آگے تو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ بھی۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا پہاڑ ہے احد کا۔ احد مدینہ شریف سے بہت ہی قریب ہے اور مسجد نبوی شریف سے بھی دکھتا ہے۔ یہاں جنگ احد واقع ہوئی ہے۔ یہ آپ جو چھوٹا سا ایک ٹیلہ دیکھ رہے ہیں جس پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس ٹیلے کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو آمادہ کر لیا جنگ کے لیے اور تیار کر لیا لشکر، تو اس کے بعد آپ نے اپنے 50 صحابی 50 سپاہی جو تھے وہ تیر کمان کے ساتھ اس ٹیلے پہ تعینات کیے، اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی قیمت پر تم لوگوں کو نیچے اتر کے نہیں آنا ہے جنگ میں، چاہے ہم جئیں اور چاہے ہم مریں، جو بھی ہو تم لوگ اس ٹیلے پہ کھڑے رہنا اور ہمارا دفاع کرنا، اوپر سے تیر برسانا کفار پہ۔
تو جنگ چل رہی تھی اور مسلمانوں نے 700 یا 750 جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے 3000 کافروں کو بہت زبردست جیسے کہنا چاہیے شکست دی. تو جب شکست ہو گئی تو اس کے بعد مسلمان جو ٹیلے پہ 50 کھڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے اترنے لگے. تو جو ان کے سالار تھے انہوں نے منع کیا کہ بھائی مت اترو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, یہاں سے اترنا ابھی مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ کے دوران مت اترنا. اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم جو ہیں فتح ہو چکی ہے مسلمانوں کو, ہم فتح یاب ہیں, تو اب ہم اتر سکتے ہیں, مال غنیمت جسے کہنا چاہیے حاصل کر سکتے ہیں. تو وہاں جو ہیں تقریباً 50 میں سے 35-40 صحابی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نیچے اتر آئے. تو جب فوج کفار نے یہ چیز دیکھی, خصوصاً جو ہیں خالد بن ولید جو تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کمادار تھے کافروں کی فوج کے, تو انہوں نے جب یہ مرحلہ دیکھا تو انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے سے گھمایا پہاڑی کے اور فوج کو لے کے آ کے پیچھے سے مسلمانوں کو گھیر لیا. تو جو بچے ہوئے صحابی یہاں کھڑے تھے وہ بھی شہید ہوئے اور پھر مسلمان بہت کثیر تعداد میں شہید ہوئے. سب سے شہداء میں یہاں پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو, یہاں شہداء کا قبرستان بھی ہے. تقریباً 70 کے قریب مومنین یہاں شہید ہیں اور دفن ہیں. تو یہ احد کا میدان ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں جو سبق ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ بہت غور طلب بات ہے کہ صحابہ اور مومنین بھی اگر ایک لمحے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے غفلت کریں تو اللہ شکست مقدر کر دیتا ہے. یہ غور طلب بات ہے. یہ دیکھیے کہ صاف نشانی ہے کہ اس میں پھر بہت زیادہ جانیں گئیں اور بہت لوگ شہید ہوئے, اور وہ بھی اکثر شہید ہوئے جو لوگ اتر کے آئے تھے, اور یہاں ایک فتح شکست میں بدل دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی احد میں ہی شہید ہوئے تھے. پھر واقعے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرف چلے گئے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, اس سے لہو مبارک بہہ رہا تھا. تو مولا علی اپنی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی بھر کے لاتے تھے اور حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے زخموں کو اس پانی سے دھو رہی تھیں. تو یہ احد کا دن مسلمانوں پہ بہت سخت تھا, اور سید الشہداء حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. مسلمانوں کے لیے بہت غمناک جگہ تھی, وہ موقع تھا یہ. مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ایک اللہ نے جسے کہنا چاہیے کہ نتیجہ دکھایا تھا, اور دکھایا تھا مسلمانوں کو کہ نبی کے حکم سے غفلت کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا. اب یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جالیاں, یہ قبرستان ہے شہداء احد کا. یہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر یہاں دفن ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزار ہیں شہداء احد کے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداء احد حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حنظلہ. یہ کافی شہداء احد جو ہیں 70 یہ ان کے مزارات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے, آپ اللہ کے نبی کے چچا بھی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شہداء احد کے مزارات, اور یہ احد کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ وہ ٹیلہ ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا آپ لوگوں سے.